پھپھو لندن سے ہمیں ملنے آئی تو ہمارے پھٹے پرانے کپڑے دے کر امی سے کہا تم اپنی بڑی بیٹی کو میرے ساتھ لندن بھیج دو، میں اس کی وہاں پر جاب لگوا دوں گی، پھر تمہارے بھی حالات بدل جائیں گے۔ امی نے میری بہن کو پھپھو کے ساتھ بھیج دیا۔ میری بہن ہر ماہ لندن سے ہمیں 5 لاکھ بھیجتی۔ ہمارے گھر پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ میری ماں نے میری شادی ایک امیر گھر میں کر دی تھی۔ میں اپنے جب شوہر کے ساتھ لندن گھومنے گئی تو وہاں کچھ لوگ ایک گنجی عورت کو مار رہے تھے۔ میں اس عورت کو جب بچانے گئی تو اس کی شکل دیکھ کر میری تو چیخیں ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام روشنی ہے۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ ادارے میں ڈرائیور کی جاب کرتے تھے۔ وہ اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ اپنے کپڑوں اور ٹھاٹ باٹ پر لگا دیتے۔ وہ زیادہ تر اپنے آفیسر کے ساتھ یہاں وہاں گھومنے نکل جاتے۔ انہیں گھر کی اور ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے ابا کو کھلے ہاتھوں پیسے امی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امی کو جب بھی میں نے دیکھا تو پائی پائی کا محتاج ہی دیکھا۔ اپنی ضروریات کے لیے بھی پیسے ان کے پاس کبھی نہ ہوتے، حتیٰ کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا تو وہ یہاں وہاں سے ادھار لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی۔ بچپن تو ہمارا یہ سب دیکھتے ہی گزر گیا۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، باتوں کی سمجھ بھی نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں تھا کہ اس پر کیا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ لیکن جوں جوں میں اور میری بہن رمشا بڑے ہوتے چلے گئے تو ہمیں گھر کی یہ روٹین دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میری بہن رمشا اور میں اکثر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آخر ابا ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ٹھیک ٹھاک ان کی آمدنی ہے، بس وہ صرف اپنے بارے میں ہی کیوں سوچتے ہیں۔ امی کو پیسے اتنے ناپ تول کر دیتے ہیں کہ بس دال روٹی ہی پوری ہوتی ہے۔ ان پیسوں سے نہ تو ہم اپنے لیے کوئی کپڑے بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے جوتے لے سکتے ہیں۔ ہمارے کپڑے اب بہت پرانے ہو چکے تھے۔ اگر امی کبھی ہمارے لیے ابا سے پیسے مانگتی تو ابا شدید غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ پیسے درخت پر نہیں لگتے کہ جہاں سے توڑ کر میں تمہیں دے دوں۔ ابا اکثر امی کو اتنی جلی کھٹی سناتے کہ ہم دونوں بہنوں کا دل ہی کٹ کر رہ جاتا۔ ہم جوائنٹ سسٹم فیملی میں رہتے تھے۔ میرے تایا میرے ابو سے بھی زیادہ کماتے تھے اور وہ اپنے بچوں پر خوب خرچ کرتے۔ ان کے بچے اچھا کھاتے اور پہنتے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں بہنیں احساس محرومی کا شکار ہو جاتی۔ ہم بچپن سے یہی دیکھتے آ رہی تھی کہ تئی جب بھی سالن بناتی تو اپنے بچوں کے لیے الگ کر لیتی، جو کہ زیادہ شوربے والا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں ہانڈی میں اتنا پانی ڈال دیتی کہ نہ اس میں دال کا پتہ چلتا اور نہ ہی مسالے کا، یوں لگتا ہے جیسے ہم گھڑے کا پانی پی رہے ہیں۔ امی نے کئی بار اس بات پر اپنی جیٹھانی سے کہا کہ جب ہم نے سالن لینا ہوتا ہے تو آپ اتنا پانی کیوں ڈال لیتی ہیں؟ تب تئی امی سے لڑنے لگ جاتی ہے کہ تمہارا خامد مہینے کا جتنا خرچ مجھے دیتا ہے اسی میں یہی سالن بنے گا، اگر کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو اپنا کچن الگ کر لو۔ امی تو کب سے چاہتی تھی کہ ہمارا کھانا پینا الگ ہو جائے۔ کئی بار انہوں نے ابا سے اس بارے میں بات بھی کی تھی کہ آپ یہی پیسے مجھے دے دیا کریں، ہم کم از کم ڈھنگ سے کھانا تو بنا سکیں گے، بچیاں اچھے کھانے کے لیے ترس جاتی ہیں۔ تب ابا ایسے میں امی کو انتہائی حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے کہ تم میں اتنی قابلیت ہے کہ تم اپنے کچن الگ سے چلا سکو گی۔ تب ابا ایسے میں امی کو انتہائی حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے کہ تم میں اتنی قابلیت ہے کہ تم اپنا کچن الگ سے چلا سکو، تم تو انتہائی سمجھدار عورت ہو، وہ پیسے کی قدر جانتی ہے۔ تب امی حیرت سے ان کی طرف دیکھتی ہی رہ جاتی۔ ایسے میں اور میری بہن نے ہمیشہ یہی دیکھا تھا کہ تئی امی میرے ابا کو بھڑکا دیتی تھی اور ابا اپنا غصہ امی کو مار کر ہی ٹھنڈا کر لیتے، اور جو تھوڑا بہت خرچہ امی کے ہاتھ پر رکھتے تھے وہ بھی دینا بند کر دیتے، اور میں باجی رمشا اکثر امی سے لڑ پاتی کہ آپ نے ایسے بندے سے شادی ہی کیوں کی تھی کہ جو ہماری ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا۔ تب امی مجھے بھی ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ اگر تمہاری یہ باتیں تمہاری تئی نے سن لی تو میرا کیا حشر ہوگا، تم جانتی ہی نہیں۔ میری تئی ہر وقت میری امی کو بلا وجہ باتیں سناتی رہتی۔ ایسے میں مجھے تئی امی پر بہت غصہ آتا اور میں امی کے ساتھ ساتھ ان سے بھی لڑ پاتی، کیونکہ آپ کو تو ابا جیسا خاوند نہیں ملا، اس لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر باتیں کرنی آتی ہیں۔ تب تئی اکثر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے میری طرف دیکھتی رہ جاتی اور پھر میری امی کو کہتی، فرخندہ تم اپنی بیٹیوں کو کیسی تربیت کر رہی ہو، ساری زندگی خود بھی ناشکری کرتی رہی اور اب اپنی بیٹیوں کو بھی یہی عمل سکھا رہی ہو۔ تب امی ہمیشہ کی طرح ان کے آگے چپ کر جاتی۔ اگر امی مزید ان سے جھگڑا کرتی تو تئی امی نے فوراً شکایت ابا کو لگا دینی تھی، اور ابا کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ وہ تئی کی باتوں میں آ کر امی کو بے تحاشا مارا پیٹا کرتے۔ اسی بات پر ہم دونوں بہنیں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی تھی۔
ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے بیٹا نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ابا ایسے ہی ہو گئے ہیں، مگر اس سب میں ہم بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ میں اپنی بہن سے پوچھتی کہ کیا ہم ساری زندگی ابا کی نفرتوں کا شکار رہیں گی؟ کیا ہماری زندگیاں یوں ہی سسک سسک کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حسرت میں گزر جائے گی؟ تب باجی میری طرف غور سے دیکھتی اور کہتی، تم فکر مت کرو چھوٹی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی بہن پر اعتبار آ جاتا، کیونکہ اکثر وہ اپنی پاکٹ منی سے مجھے کتنی ہی بار میری پسند کی چیزیں لا کر دے چکی تھی۔ وہ چیزیں ہوتی تو بہت ہی معمولی سی نوعیت کی تھی، لیکن میرے لیے بہت بڑی تھی، جیسے کہ باربی ڈول جس کی فرمائش کرتے کرتے میری زبان تالوں سے جا لگتی تھی، مگر ابا نے میری یہ فرمائش انتہائی بے دردی کے ساتھ رد کر دی تھی اور کہا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اس دن میں پوری رات سو نہ سکی، کیونکہ ویسی ہی ایک گڑیا میری تائی کی بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی گڑیا کو مجھے ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے دیکھ لیا میری یہ فرمائش کسی طور پر بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا کو چرا لیا، اور یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے ہی گھر کر لی تھی، اور مجھے یہ چوری کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیا نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، رو رو کے پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی گڑیا میں نے چرائی ہے۔ تائی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہے ہی چورنی، اب اگر ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تو یہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال لیں گی۔ تائی کی بات سن کر امی رو پڑی اور کہنے لگی کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں، بھابھی آپ کی بیٹیوں میں اور میری بیٹیوں میں کیا فرق ہے؟ تب تائی ایک دم سے بولی، یہی فرق ہے کہ میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی اور تمہاری بیٹیوں نے تو آج ریکارڈ قائم کر دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر سے غائب ہو رہی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے، اب اگر یہ بات تمہارے خامد کو پتہ چل جائے تو وہ ان کا گلا دبا کر مار دے گا۔ زندگی میں مجھے پہلی بار اس 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی تھی۔ امی بولی، اگر میری بیٹی روشنی نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لی ہے تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم از کم اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ باجی پہلی بار میرے حق کے لیے بولی تو میں باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے میرا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ اس بات نے مجھے رلا ڈالا تھا اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی امی کے کمرے میں رکھ، کیونکہ میں مزید اپنی ماں اور بہن کو کٹورے میں کھڑا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ رہی تھی، اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کی آنسو آ جائے۔ نمشا باجی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیلز مین کی جاب شروع کر دی۔ امی باجی کے جاب کرنے والے فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر جو ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو امی کو مارا اور اس کے بعد باجی پر ہاتھ اٹھایا۔ اس روز نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا اور انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو نکالیے ہمارا خرچہ، تاکہ ہم بھی ڈھنگ سے انسانوں کے حلیے میں جی سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی، ہمارے پاس تو ہمارا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ ابا میری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے اور مجھے اور میری ماں کو برا بلا کہتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد تئی امی نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا، ہر ملنے والی خاتون کو مرچ مسالے لگا کر ہماری عیب جوئی کرتی اور کہتی کہ اس کی بیٹیاں بہت ہی آزاد خیال اور آوارہ ہیں، اب یہ باہر نوکری کے لیے بھی منہ ماری کر رہی ہیں۔ سننے والی عورتیں بھی ایسے ہی چٹ پٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر آتی تھی اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف تنزیہ نظروں سے دیکھتی رہتی۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا کہ جہاں پر ہماری برائیاں تائی کے توسط سے نہ بچی ہوں۔ تب امی یہ باتیں سن سن کر رو پڑتی اور اکثر باجی کو ڈانٹتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا۔ جن چند گھروں سے یہ امید تھی کہ تمہارا رشتہ آ جائے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ کرنا چاہے گا۔ تمہاری تائی نے ہمیں بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں گوایا، اب کیا ہوگا؟ تو ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی کہ میرے رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے۔
ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جاتی تھی۔ تائی کی بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹی بھی گھر کی ہو جائے تاکہ وہ سکھ سے سر اٹھا کر جی سکے۔ پہلے پہل تو صرف باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگی رہتی، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملا کہ یہ اپنی بیٹی کی کمائی کھا رہی ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتی۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی اس دن امی ساری رات روتی رہی، اور ایسے میں جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو امی نے وہ رقم باجی کو لوٹا دی اور کہا کہ ہم جیسے وقت پہلے گزار رہے تھے ویسے ہی اب ہی گزرنے والے ہیں، تم یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو۔ باجی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ امی اتنی اجنبی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ آج گھر آنے والی جو خواتین ہیں امی کو خوب سنا رہی ہیں، باجی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ بہت دکھی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اگلے دن ہی بازار گئی اور وہاں سے میرے اور امی کے لیے 2 نئے سوٹ اور 2 نئے جوتے لے کر آئی۔ پہلی بار نئے کپڑوں کو دیکھ کر میری تو آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی، جبکہ امی ان کپڑوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ باجی چونکہ اچھی سلائی کر لیتی تھی تو راتوں رات ہی انہوں نے میرے اور امی کے دونوں سوٹ سلائی کر لیے تھے اور کہا کہ انہیں پہن لو، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی اچھا پہنیں گے اور کھائیں گے۔ بہت جلدی باجی نے ہمارا کھانا پینا تئی سے الگ کر دیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس میں باجی مجھے آگے پڑھا سکتی، کیونکہ میں نے اب میٹرک کر لیا تھا اور باجی کی طرح میں بھی جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن باجی نے مجھے جاب نہ کرنے دی اور کہا کہ میں پرائیویٹ ہی FA کر لوں اور اپنی تعلیم پر فوکس دوں۔ وہ اکیلے ہی گھر کے نظام کو چلا رہی تھی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر لندن سے ہماری پھوپھو آ گئی۔ میری پھوپھو کی شادی بہت ہی اور اونچے گھرانے میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی تھی۔ امی پھوپھو کے سامنے اپنے دل کے تمام زخم کھول کر بیٹھ گئی۔ تب پھوپھو نے میری بیٹی باجی سے کہا کہ اگر تم بہت اچھی جاب کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ لندن چلو، وہاں تمہاری آمدنی بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ امی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا اور ابا تو پہلے ہی ہم بہنوں کے معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا باجی کا جھٹ پٹ ویزا آ گیا اور پھوپھو کو اپنے ساتھ لندن لے گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے باجی کی ایک پارلر میں نوکری دلوا دی اور جب 5 لاکھ باجی نے امی کی طرف بھجوائے تو امی حیران رہ گئی کہ کہاں ان کی بیٹی مہینے کے 8,000 کماتی تھی اور اب 5 لاکھ کما رہی ہے۔ میں اور امی بہت خوش تھے۔ وہیں پر تئی کا ہر وقت موڈ خراب رہتا۔ امی نے ان پیسوں کو بہت ہی احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی پورشن کی مرمت کروائی کہ جب سے وہ بیاہ کر کے آئی تھی کبھی بھی اس گھر میں رنگ روغن نہیں ہوا تھا۔ امی کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اگر اچھے سے سیٹ ہو جائے تاکہ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والوں پر اچھا امپریشن پڑے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کے لیے اچھی کراری خریدی، کیونکہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اکثر تئی سے برتن لینے پڑتے، اس لیے امی نے ٹی سیٹ کے ساتھ ڈنر سیٹ بھی خریدے اور ساتھ ہی ساتھ وہ میرے جہیز کے لیے بھی چیزیں جمع کرتی آ رہی تھی، کیونکہ ابا کو نہ تو باجی کی اور نہ ہی میری فکر تھی۔ میری شادی کی کوئی فکر بھی نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی اس حوالے سے امی سے بات کی تھی، لہٰذا ہمارے حوالے سے سب کچھ امی ہی اب سوچ رہی تھی۔ انہی دنوں باجی نے پیسے بھیج کر میرا شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا اور آنے جانے کی وین بھی باجی نے ہی کروا دی تھی اور مجھے کہا کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ جس نے اتنی دریا دل بہن مجھے عطا کی تھی۔ ہمارے گھر کے اچھے حالات دیکھ کر تئی کا موڈ بھی ہم سے اچھا ہونے لگا۔ خاندان میں دیگر رشتہ دار خواتین بھی اب تئی کی نسبت ہمارے گھر میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتی اور وہ غیبتیں جو کبھی وہ امی کی تئی کے سامنے کرتی تھی اب تئی کی غیبتیں اور امی کے سامنے کرنے لگی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ہنسی آتی۔ تئی امی نے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پل جب دیکھی تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں بہت اچھا جہیز لے کر آؤں گی، لیکن میں نے امی کو صاف منع کر دیا تھا۔ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی لیکن تئی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ تئی کے کہنے پر ابا نے بھی بہت زور دیا کہ میرا رشتہ یہیں ہو جائے، مگر امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جہاں پر بچیوں کی خواہش ہوگی میں وہیں پر ان کا رشتہ کروں گی۔ تب ابو چپ ہو گئے۔ اسی دوران ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آیا تو امی نے فوراً ہاں کر دی اور میری مہینے کے اندر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر سجاد کے گھر آ گئی۔ سجاد کی فیملی بہت امیر تھی۔ وہ مجھے شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کے لیے لندن لے گئے۔ لندن میں مجھے ہنی مون سے بھی زیادہ باجی سے ملنے کا شوق تھا۔ میرے تو اپنے محسن جیسی بہن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی ترس گئی تھی۔ میں نے سجاد سے ایک فرمائش کی تو مجھے اپنی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے۔
तो वो खुशी खुशी मुझे एक मॉल में ले गए, जहाँ से मैंने बाजी के लिए कपड़े और परफ्यूम लिया था। अचानक इस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार रश जमा होने लग गया। मैं भी सजाद के साथ बाहर आई ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। तब अचानक सड़क के दरमियान मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह से उसने अपना गंज करवाया हुआ था। वो औरत नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसे उठाने लगी तो ये देखकर मेरी रूह लर्ज गई और मेरे मुंह से यकदम चीख निकली थी, क्योंकि वो औरत मेरी बहन रिमशा थी। सजाद ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम उन्हें लेकर फौरन अस्पताल भागे। बाजी को देखते हुए लगभग 4 साल हो गए थे और वो उन 4 सालों में वो इतनी बदल गई थी कि इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी अपनी उम्र से बड़ी नजर आ रही थी और उन्होंने अपने बाल क्यों कटवा दिए थे। जब उन्हें होश आया तो वो मुझे देखकर रो पड़ी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात की थी कि बाजी के साथ फुप्पो नहीं थी। मैंने जब उनसे फुप्पो के बारे में पूछा तो वो एकदम से उठकर बैठ गए। उन्हें कोई जरूरत नहीं है इतला देने की, बस खामोश रहो। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ी हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। फिर मैंने उनको लेकर फुप्पो के घर आई तो फुप्पो ने जूं ही बाजी को देखा तो वो उनसे लड़ने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी, कम से कम बता करके तो जाती। तब बाजी खामोश हो गई तो मुझे उसी वक्त फुप्पो का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं और सजाद अभी बैठने ही वाले थे कि फुप्पो का बेटा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं तो हैरान ही रह गई। जब उसने बाजी को मेरी दुल्हन कहकर पुकारा तब बाजी ने एकदम मुझसे निगाहें चुराकर दूसरी तरफ देखना शुरू किया, जबकि फुप्पो एकदम से घबरा गई और उसे लेकर वहां से जाने लगी। बाजी ये सब क्या है, ये आपको मेरी दुल्हन क्यों कह रही है? क्योंकि मैं जानती थी कि फुप्पो का इकलौता बेटा आधा पागल था। फुप्पो ने उसका बहुत इलाज करवाया था मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लेकिन वो बाजी को ऐसा क्यों कह रहा? ये मेरी समझ से बाला तर। मेरी बात पर बाजी रो पड़ी थी। फिर वो मुझे लेकर अपने कमरे में गई। जो ही उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मेरा दिमाग चकरा गया। फुप्पो ने बाजी की शादी अपने बेटे के साथ कर दी थी। फुप्पो और बाजी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि अगर वो उनके बेटे से निकाह कर लेती है तो वो उन्हें अपने साथ लंदन भी ले जाएंगी और हर महीने 5 लाख भी देंगी। और बाजी चुपचाप हमारी खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान कर बैठी थी। और बाजी को कोई बीमारी नहीं थी, बस उनके शौहर हर माह अपने बाल कटवा देते थे और फिर वो जिद करते कि उनकी दुल्हन भी बाल कटवाए, इसलिए बाजी उसको खुश रखने के लिए अपने बाल कटवा देती। मैं ये सोच सोच कर नदामत के गड्ढे में गिरती चली जा रही कि बाजी ने हमारी खातिर अपनी जिंदगी की सब खुशियों को दांव पर लगा दिया। जब मैंने ये बात अपने शौहर सजाद को बताई तो उनका दिल भी दुखी हो गया था। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी होती है जब सजाद ने बाजी को कहा था कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, बस तुम अपने शौहर से तलाक ले लो। मैं वादा करता हूँ मैं अपने खानदान में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा और किसी को तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बाजी ने हमारी बात मान ली और फिर अपने शौहर से तलाक लेकर वो हमारे साथ पाकिस्तान आ गई। वादा के मुताबिक 6 माह बाद सजाद ने अपने कजन अकील से बाजी की शादी करवा दी। अम्मी को पहले तो बहुत सदमा पहुंचा था मगर जब बाजी और मैं अपने अपने घर में खुश खुश रहने लगी तो उन्हें बहुत तसल्ली हो गई कि आज हम बहनें अपने घर और अम्मी अपने घर हंसी खुशी रह रही हैं।